بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ سہا اور اشال کالج سے گھر آئے تھے تو گھر کی تمام عورتوں کو کام میں مصروف دیکھ وہ پریشان ہوئے تھے۔ خیریت ہے اشال؟ ناہید بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ انہوں نے اسے دیکھا، میری دوست آ رہی ہے تو بس 2-3 خاص چیزیں افطاری میں بنانے کا سوچ رہے ہیں۔ تبھی ناصرہ بیگم فوراً سے جواب دینے لگی، جس پر اشال اسبات میں سر ہلا گئی۔ امینہ آنٹی آ رہی ہیں، صبح فوراً سے اندازہ لگاتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر وہ اسبات میں سر ہلا گئی اور وہ دونوں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ دونوں ہی کالج سے آ کر کچھ دیر سوتی تھیں۔ ظہر کی نماز وقت صبح نیچے آئی تو کچھ زیادہ ہی اہتمام ہوا تھا۔ وہ بھی ان کے ساتھ کام کروانے لگ گئی۔ سب مل کر ہی آج افطار کی تیاریاں کر رہے تھے۔ حیا کمرے میں موجود تھی، آج صبح نہیں آئی تھی۔ اس کے روز آنے سے حیا کو اس کی عادت سی ہو گئی تھی۔ اس نے فون اٹھایا، صبح تم کیوں نہیں؟ آج میں بور رہی ہوں اور تمہیں مس کر رہی ہوں۔ حیا نے میسج ٹائپ کر کے سہا کے نمبر پر سینڈ کیا اور فون رکھ دیا۔ نور سو رہی تھی۔ میں ابھی آئی، 1 منٹ بعد سہا کا رپلائی آیا۔ حیا نے پڑھ لیا اور انتظار کرنے لگی۔ تبھی سہا آئی۔ حیا نے اسے دیکھا، وہ کمرے میں آئی تھی اور اس کے پاس بیٹھی۔ آپ مجھے مس کر رہی تھی؟ سہا ایک نظر نور پر ڈال کر اسے دیکھ پوچھنے لگی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ سوری، وہ کام زیادہ تھے تو بس اس لیے۔ سہا فوراً اسے اداس سی اسے وضاحت دینے لگی۔ حیا نے اسے دیکھا، کام کیوں زیادہ تھے؟ حیا فوراً سے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، وہ ماما کی فرینڈ آ رہی ہے تو بس اس لیے۔ وہ دیکھتے ہوئے جواب دینے لگی، جس پر حیا اس بات میں سر ہلا گئی۔ سوری، میں نے ڈسٹرب کیا۔ حیا فوراً سے شرمندہ ہوتے ہوئے کہنے لگی، ارے نہیں بھابھی، دوستوں کے لیے تو کچھ بھی۔ مسکراتے ہوئے جواب دیتے ساتھ باکس کو دیکھنے لگی۔ حیا اس کی نظروں کا تعاقب دیکھ اس طرف دیکھ لگی، اٹھی، باکس اٹھایا اور 2-3 چاکلیٹس اس کی جانب بڑھائی۔ صبح اسے دیکھنے لگ گئی، میں کیسی بھابھی، میرا روزہ ہے۔ صبح فوراً اسے دیکھ بتانے لگی۔ حیا مسکرا دی، جانتی ہوں لیکن تم افطار کے بعد کھا لینا، دوست ہونے کے ناطے دے رہی۔ وہ اسے مسکرا کر تھماتی کہنے لگی۔ صبح بھی مسکرا دی اور شکریہ ادا کیا۔ امینہ محترم آ چکی تھی اور افطار کر چکے تھے۔ وہ سب ٹی وی لاؤنج میں موجود چائے پی رہے تھے۔ ارے ذرا آپ کی وائف تو دکھاؤ مجھے۔ امینہ محترمہ مسکراتے ہوئے ادینہ بیگم سے مخاطب ہوئی۔ ادینہ بیگم چہرے کی مسکراہٹ تھوڑی کم ہوئی، سب تھوڑا پریشان ہوئے تھے۔ میں بلا کر آئی، صبح کہتے ساتھ اوپر کی جانب بڑھ گئی اور سب خاموش رہتے۔ بھابھی، وہ آپ کو نیچے بلا رہی، امینہ آنٹی ہے، آ جائیں۔ صبح اس کے کمرے میں آتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ حیا نے اسے دیکھا، نہیں، نیچے کوئی مجھے پسند نہیں کرتا، میں نہیں آنا چاہتی۔ حیا فوراً صبح کو بولی۔ صبح اسے دیکھنے لگی، آ جائے نا، کچھ نہیں ہوتا۔ صبح نے اسے پھر سے کہا۔ حیا اب کی بار خاموش رہی اور اس کے ساتھ نیچے چل دی۔ وہ نیچے آئی تو امینہ محترم کی نظر اس پر گئی۔ شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کو جوڑے میں قید کیے، 2 شرارتی لٹیں چہرے پر ڈالے، چہرہ بالکل سادہ، وہ سادگی میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ضراب نے بھی اسے دیکھا، ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہو بیٹا، بیٹھو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے، جس پر حیا جواباً مسکرا دی اور نہ چاہتے ہوئے ضراب کے ساتھ خالی جگہ پر بیٹھی۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہی دل نے ایک بیٹ مس کی اور اس کے ساتھ بیٹھنے سے وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ اب آپ سب لوگ آ گئے تو میں بات کرنا چاہتی ہوں، کر لو۔ امینہ محترم سب کو اپنی جانب متوجہ کرنے لگے۔ سب انہیں دیکھنے لگ گئے۔ ادینہ بیگم نے پوچھا، آپ سب کو معلوم ہے میرا بیٹا آسٹریلیا میں سیٹلڈ ہے اور وہ آج کل آیا ہوا ہے، تو میں عید کے بعد اس کی شادی کروانا چاہتی ہوں، تو مجھے صبح اپنے بیٹے کے لیے بہت اچھی لگی۔ امینہ محترم ابھی اپنی بات مکمل کر رہی تھی اور سب سن رہے تھے۔ جب عارض کھڑا ہوا سب اسے دیکھنے لگ گئے۔ اٹھیں، آپ آئی، آپ نے افطار کی باتیں کی، بہت اچھا لگا، اور اب آپ جا سکتی ہیں۔ عارض انتہائی سرد لہجے میں امینہ محترم کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ بھی حیرانگی سے اٹھ کھڑی ہوئی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ناصرہ بیگم ابھی غصے سے عارض کو بول رہی تھی جب امینہ محترمہ بول پڑی، اتنی بے عزتی کافی ہے، معاف کیجیے۔ وہ خفگی سے کہتے ساتھ چلے گئی۔ صاحب نے روکنا چاہا مگر انہوں نے نہیں سنی، سب اسے دیکھنے لگے۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ عارض بچی کا رشتہ آیا تھا، ناہید بیگم فوراً سے غصے سے بولی، اس نے نہیں دیکھا۔ سب سن لیں، آج کے بعد اس گھر میں صبح کے لیے رشتہ کوئی دیکھنے نہ آئے۔ وہ انگلی اٹھا کر جیسے وار کرنا چاہ رہا تھا، سب اسے دیکھ رہے تھے۔ نہیں، وجہ بتاؤ کیوں نہ آئے؟ ناصرہ بیگم اونچی آواز میں اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اس نے اپنے غصے پر ضبط کرنا چاہا، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں صبح سے، وہ فوراً بولا اور سب کو حیران کر گیا۔ صبح اپنی جگہ ساخت ہو گئی تھی۔ حیا نے اسے دیکھا، اس کے ذہن میں پھر بہت سی باتیں آئی تھیں۔ اس گھر میں رہ کر واقعی یہ بات ثابت ہوتی، مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اسے صبح کی قسمت پر رشک آیا تھا، تم نے سوچ کیسے لیا تم سے کرو گے بیٹی کی شادی؟ تنخواہ دیکھیے، کل کو ضراب نے تمہیں گھر سے نکال دیا، میری بیٹی کا کیا بنے گا؟ ناصرہ بیگم فوراً سے غصے سے آگ بگولا ہوئی اسے کہنے لگی، جس پر وہ انہیں دیکھنے لگا، یہ گھر ہم سب کا ہے اور میری جو ذمہ داری ہوگی میں وہ پوری کروں گا۔ وہ غصے سے بولا دیتے ساتھ وہاں لمبے لمبے ڈگ بڑھتا چلا گیا۔ میں نہیں کرنے والی تم سے اپنی بیٹی کی شادی، یاد رکھنا، سمجھے؟ آئے بڑے
وہ اسے انچی آواز میں کہنے لگی۔ صبح پریشان کھڑی تھی۔ ہم کال کریں گے بات اس بارے میں، آدم سے فوراً سے ناصرہ بیگم سے کہنے لگے، جس پر وہ برا سا منہ بنا گئی۔ عارض بہت اچھا ہے پھوپھو، ضراب بھی فوراً سے کہنے لگا، جس پر ناصرہ بیگم پھر سے منہ بنا کر اوپر چلی گئی۔ وہاں میرے بھائی نے میرا نام روشن کیا یار، مطلب کیا ہیرو بنے ہیں، دل خوش کر دیا ہے۔ اشال خوشی سے جھولا جھولتی ارتضا کو آتا دیکھ بولی۔ ارتضا جو ابھی باہر سے آتا ہے اس کی باتوں پر اس طرف گیا۔ مجھے وہ ایسا نہیں لگتا تھا۔ ارتضا فوراً اسے کہنے لگا۔ اشال نے اسے دیکھا، تمہاری طرح ہر کوئی نہیں ہوتا، بیگی بلی سمجھے، اور بس نکاح کی خواہش ہے، کون سا غلط کیا۔ ہاں وہ فوراً اسے دیکھ کر بولی۔ ارتضا نے گھور کر اسے دیکھا تھا، جب پیار کرنا تو ڈرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس لڑکی کو بہت اچھے سے پرپوز کرنا، اتنا اچھا کہ اس سامنے دیکھتے ہوئے خود بھی مگن اسے بتانے لگی، اور پھر اسے اس کی جانب دیکھا۔ ارتضا اسے ہی مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اشال نے چہرہ پیچھے کیا۔ مجھے کیا دیکھ رہے ہو، میرا سوچنا بھی مت۔ وہ فوراً سے اسے گھور کر بولی۔ ارتضا کہکا لگا کر ہنسا۔ مذاق اچھا کر لیتی ہو، اسے دیکھتے ہوئے ہنس کر بولا، اور وہ برا سا منہ بناتی گئی۔ صبح لان میں آئے، اشال کی نظر اس پر گئی۔ آئے صبح پاپی آ گئی ہماری۔ وہ مسکراتے ہوئے صبح کو دیکھ کر کہنے لگا۔ صبح منہ بنا کر اسے دیکھا۔ نہ کریں شال اپی، منہ بنائے۔ وہ ناراض ہوتے ہوئے کہنے لگی۔ اشال جھولے سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ نیند ہوں تمہاری سمجھی؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے اسے کہنے لگی۔ صبح معصومیت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا واقعی؟ وہ معصومیت سے اسے دیکھ پوچھنے لگی۔ جب ارتضا اور اشال نے سر پر ہاتھ رکھا، میں جا رہا ہوں، پھر یہ شروع۔ وہ خود سے کہتے ساتھ اندر بڑھ گیا اور اس نے برا سا منہ بنایا۔ کل اتوار تھا اور ضراب آج جاگ رہا تھا۔ وہ اپنے پورشن کے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اس کے کمرے میں دل گھبرا رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آیا اور اس کے ساتھ موجود صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ جو مزے سے بیٹھی تھی اسے دیکھ کر گھبرا گئے۔ لو اب یہ آ کر بیٹھ گئے سامنے۔ وہ منہ بنا دل میں بولی اور ضراب اس کا منہ بناتا بخوبی نوٹ کر گیا تھا۔ تمہیں اعتراض ہے میرے یہاں بیٹھنے پر؟ ضراب نے اسے خود مخاطب کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ حیا جو سامنے دیکھ رہی تھی اس کی بات پر اسے دیکھا۔ میں کون ہوتی ہوں آپ کو روکنے والی؟ آپ کا گھر ہے، جہاں مرضی بیٹھیے، وہ کہتے ساتھ اپنے بال ٹھیک کرنے لگے۔ ضراب نے اس کا جائزہ لیا۔ شاید وہ کنفیوز ہو رہے تھے۔ تم کنفیوز کیوں ہو رہی ہو پھر؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے آئی برو اچکاتے پوچھنے لگا۔ حیا خود کو نارمل کرنے لگا۔ حیا کنفیوز نہیں ہوتی مسٹر ضراب۔ وہ اسے فوراً سے جواب دے کر اٹھ کھڑی اور اسے جاننے لگی تم سے ٹھیک طریقے سے بات نہیں ہوتی۔ وہ اسے جاتا دیکھ اٹھ کھڑا ہوا، پوچھنے لگا۔ حیا مڑی، بالکل جس طرح آپ غصے کے بغیر بات نہیں کر سکتے۔ وہ اسے فوراً سے دو ٹوک جواب دے گئی۔ ضراب دو قدم اس کی جانب بڑھ گیا۔ تم حرکتیں ہی ایسی کرتی ہو، اسے دیکھ کر جواب دینے لگا۔ حیا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تو سمجھ لیں آپ سے اس طرح بات کرنی چاہیے جیسے میں کرتی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے جواب دیتے۔ ضراب کے لب اوپر کو اٹھے۔ پھر تو اس طرح تم سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے مجھے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے بولا۔ حیا کو تھوڑا غصہ ہے، اگر نہیں کرے گی میں مائنڈ نہیں کروں گی۔ وہ منہ بنا کر اسے جواب دیتی کمرے میں چلے گئی اور وہ مسکرا دیا تھا۔ سچ میں یار بڑی ہیرو بنتی دکھائی ہے، نیچے ہے۔ ہاں ارتضا اس کے کمرے میں آتے ہوئے تانگ کرتے ہوئے بولا۔ عارض نے اسے دیکھا، ابھی تو بھابھی آئی بھی نہیں اور ابھی سے اگنور۔ ارتضا اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگ گیا۔ تو پہلے بھابھی کہہ لے اسے، بے شک وہ انکار کر دے۔ وہ فوراً اسے جواب دینے لگا۔ ارتضا کا کہکا چھوٹا۔ یار ویسے جس لڑکی کو پسند کیا بہت کم عقل ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا، جس پر عارض اس بات میں سر ہلا گیا۔ کیا کر سکتا ہوں، وہی چاہیے۔ عارض اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اسے بولا۔ ارتضا اس کی حالت دیکھ کر مسکرا دیا۔ ہائے ایک ہی اسی ہی کی چاہ ہے ہمیں اور اسی کی جدائی سے خوف آتا ہے ہمیں۔ ارتضا بیٹھے بیٹھے شعر بناتا ہنستے ہوئے پڑھنے لگا۔ جب عارض نے تکیہ دے کر اسے مارا اور ارتضا اونچا اونچا ہنسنے لگ گیا۔ وہ لان میں بیٹھی تھی، حیا بیلکنی میں کھڑی تھی۔ اس کی نظر صبح پر گئی۔ نور وہ ضراب کو دے چکی تھی۔ وہ صبح کو تھوڑا پریشان دیکھ نیچے کی جانب بڑھی، لان میں آئی اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ حیا نے اسے دیکھتے ہوئے مخاطب کیا۔ صبح نے بھی اسے دیکھا۔ سب کیا سوچ رہے ہوں گے نا، میں نے تو بھائی ماننا ہے انہیں۔ اور دیکھیں وہ اداسی سے حیا کو دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ حیا مسکرائے، کیوں سوچیں گے کچھ؟ خود کو خوش قسمت سمجھو کہ عارض جیسا لڑکا تمہیں مل رہا ہے جو بغیر پرواہ کیے پورے خاندان کے سامنے بول گیا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً اسے سمجھانے لگی۔ صبح نے اسے دیکھا، لیکن میں نے تو بھائی ماننا ہے، یہ غلط ہے۔ وہ معصومیت سے فوراً کہنے لگا۔ حیا نفی میں سر ہلا گئی۔ یہ غلط نہیں ہے، یاد کرو کیا بچپن سے تمہارا خیال نہیں رکھا اس نے؟ اور تم ہی تو کہتی ہو اصل محبت نکاح کے بعد ہوتی ہے، اور اس نے نکاح کی خواہش ہی کی ہے، پاگل مت بنو۔ حیا اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے لگ گئی، جس پر صبح بچپن سے لے کر اب تک کا عارض کا خیال رکھنا یاد کر گئی۔ واقعی جب وہ بیمار یا پریشان ہوتی تو ہمیشہ عارض ہی تو اس کے پاس ہوتا تھا۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، وہ اسے کہتے ساتھ اٹھ کھڑی اور صبح اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ صبح سیری کے لیے اٹھ کر کمرے سے نیچے جا رہی تھی۔ عارض نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ نظر عارض ہے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عارض اس وقت جائے نماز پر موجود دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھا۔ یا اللہ میں ہمیشہ تیری رضا میں راضی رہوں، ایک خواہش بہت دل سے
مانگ سوا کو میرے نصیب میں لکھ دے۔ وہ شدت سے خدا سے دعا کرنے لگا۔ سوا ساکھ سی ہو گئی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عارض اسے چاہتا ہے۔ وہ وہاں سے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ میرا عشق لایا مجھے خدا کے قریب، تجھے پانے کی ضد میں نے سجدے بڑھا دیے۔ افطاری کے بعد ضراب اس کے روم کی طرف بڑھا نہ کیا تو حیا نے دروازہ کھولا اور اسے پایا۔ جی حیا اسے دیکھ پوچھنے لگی۔ ضراب کمرے کے اندر آ گیا۔ حیا اسے دیکھنے لگ گئی۔ وہ نور کی طبیعت خراب ہے، کل سے تو مام کہہ رہی ہے ڈاکٹر کو دکھاؤ تو ساتھ چلو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگا۔ حیا اسے دیکھنے لگی۔ میں حیا نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ ضراب اس بات میں سر ہلا گیا۔ ظاہر سی بات ہے وہ تم سے اٹیچ ہے، صرف وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا کر بالوں کو ٹھیک کرتی نور اس سے لیتے چلنے لگی۔ وہ دونوں چلتی اس وقت ہاسپٹل میں موجود تھے اور ڈاکٹر نور کو چیک کر رہی تھی۔ چیسٹ انفیکشن کی وجہ سے تو انجیکشن لگے گئے۔ ڈاکٹر فوراً اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر ضراب نے حیا کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ حیا سائڈ پر کھڑی تھی، ڈاکٹر اسے انجیکشن لگا رہے تھے۔ جیسے نور رو رہے تھے سائڈ پر کھڑی حیا کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ نور کو انجیکشن لگتے ہی حیا نے تھاما اور اس کا ماتھا چوما۔ ضراب اسے بس دیکھ رہا تھا۔ حیا اور ضراب واپس گھر آ گئے۔ وہ دونوں اپنے پورشن میں آئے۔ ضراب نور کو لیے اپنے روم میں جانے لگی۔ آج نور کو میں اپنے ساتھ سلا لوں گی، وہ اسے جتا دیکھ کر اسے بتانے لگی، جس پر ضراب نے اسے دیکھا اور پھر اسے دے دیا۔ وہ لیے کمرے میں چلے گئی۔ کمرے میں آ کر سینے سے لگا کر بیڈ کراؤن سے پشت ٹکا کر نور کو دیکھنے لگ گئی اور اس کو ماتھا ایک بار پھر چوما۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔